الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين. آپ احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہیں اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو باتیں دل کھول کے سننی بھی ہیں اور سمجھنی بھی ہیں. اور جو بزدل بندہ ہے اس کو بات ہماری سمجھ بھی نہیں آ سکتی، تو جس کے اندر گند ہے اس کو بھی بات نہیں سمجھ آ سکتی. ہماری بات ایسے سننے کے لیے بھی نا وہی بندہ سن سکتے ہیں جس نے ماں کا پورا دودھ پیا ہو. تو بہرحال یہ یاد رکھیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہم نے نماز جو پڑھ لی حق ادا ہو گیا، اچھا جی اسی حج جے کر آئیے تو بس ٹھیک ہے، گل بن جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے. ہم نے روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دی، صدقات بھی دیے، سارا کچھ عبادات ہم نے کیے، بس ٹھیک ہے گل ساڑی بن گئی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو بغیرت آدمی ہے نا، جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں ہے، بغیرت بندے کی نہ نماز قبول ہے، بغیرت بندے کا نہ حج قبول ہے نہ ہی عمرہ قبول ہے. اس کے اوپر میں دلیل دے رہا ہوں، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے. یہ ہے جی دینی غیرت اور حمیت. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کو حضور فرمانے لگے کہ جبریل امین میرے حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فلاں وقت دنیا کی طرف بھیجا اور حکم یہ ملا کہ جبریل جا فلاں اور فلاں بستی جو ہے وہ الٹ دے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، پھر میں دنیا میں آیا وہ بستی الٹنے کے لیے، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں اتنا زیادہ نیک و پرہیزگار اور متقی ایک شخص بیٹھا تھا کہ جو آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی وہ اللہ کی ذکر سے وہ غافل نہیں ہوا، اللہ کی عبادت سے وہ غافل نہیں ہوا. تو آپ عرض کرنے لگے جبریل امین یا رسول اللہ، پھر میں واپس ہو گیا، میں نے بستی الٹی نہیں، رب کی بارگاہ میں گیا. اب جہاں بات سمجھنے والی ہے، یہ جبریل امین ہے، میری اور آپ کی عبادتیں کتنے لوگ اس کے گواہ. سنو جی، وہ شخص جس کے زہد تقوی عبادت سے سردار الملائکہ روح القدس جبریل امین میں متاثر ہوں اور پھر رب کی بارگاہ میں گواہی جا کے دی جبریل امین نے، یا اللہ بڑا تیرا نیک بندہ ہے، آنکھ جھپکنے برابر بھی آج تک تیری یاد سے یہ غافل نہیں ہوا، تو یا اللہ پھر تیرا حکم کیا؟ تو سنو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا آیا. رب نے فرمایا جبریل واپس لوٹ جا، اور سب سے پہلے وہ بستی کو اٹھا اکیلے اس بدبخت کے اوپر پلٹے، پھر بعد میں باقیوں کے اوپر پلٹی، بعد میں باقیوں کے اوپر الٹی. اور وجہ کیا؟ کیونکہ دین لٹتا رہا، دین کے اوپر حملے ہوتے رہے. اس کا ایسا زہد تقوی پرہیزگاری، ایسے چلوں کا، ایسی سجدوں کا، ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ اس کے اندر اتنی دینی غیرت اور حمیت بھی نہیں کہ دین کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے چہرے کا رنگ بھی کبھی متغیر نہ ہوا اور دین کی ڈار حدود اللہ کو پامال کیا جاتا رہا، اس کے رگوں کے اندر بہنے والا خون کبھی وہ بھی گردش نہ کیا. یہ تو ایسا بدبخت، ایسا یہ بے غیرت ہے کہ جس کے اندر دینی غیرت اور حمیت نہیں. جبریل جا وہ بستی کو اٹھا، پہلے اکیلے اس بدبخت کے اوپر پلٹ، پھر باقیوں کے اوپر پلٹی. یہ ہے جی دینی غیرت اور یہ ہے وہ دینی حمیت. اب بتاؤ جی، حضرت امام حسین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کا واقعہ نا کربلا. آپ بتائیں کہ اس وقت کیا حضرت امام حسین سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ کیا آپ سے بڑا اس وقت کوئی حاجی تھا؟ 25 پیدل حج آپ نے فرمائے تھے. اور مدینہ پاک سے مکہ شریف قریب 430 کلومیٹر ہے. 430 کلومیٹر جانا، 430 کلومیٹر واپس آنا، وہ بھی پیدل. اور کون پیدل جا رہے ہیں؟ امام حسین، جن کی زبان حضور نے خود چوسی
ترمذی کی روایت ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ آگے دعا کی کہ یا اللہ پھر جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو حسین سے دشمنی بغض عداوت رکھے پھر یا اللہ تو اس سے بھی دشمنی رکھ۔ آگے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا و مولا حضور علیہ السلام ہمارے حجرے کے پاس سے گزر ہوا تو اندر کسی بات سے ماں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حسین کو ڈانٹ دیا۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ کہ حسین جو ہے نا وہ رونے لگ گئے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام حجرے کے اندر جلوہ گر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ خبردار، حسین کو مت ڈانٹا کر، حسین کو مت رلایا کر، یہ جب روتا ہے تو پھر مجھ محمد عربی کو دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سنو جی، جن کا رونا بھی حضور علیہ السلام کو برداشت نہ ہوگا، آپ بتاؤ کہ بغیر ڈانٹے بغیر مارے تربیت تو ممکن نہیں ہے۔ استاذ ہے، ماں ہے، باپ ہے، اس نے مارنا بھی ہے، اس نے ڈانٹنا بھی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر اس دن کے بعد میں نے حسین کو کبھی رلایا نہیں ہے، اس دن کے بعد میں نے حسین کو کبھی ڈانٹا نہیں۔ اب تربیت کرے گا کون؟ ماں تو منع ہوگی، حیدر کرام تو نہیں ڈانٹ سکتے تھے۔ تو حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں کی تربیت براہ راست آقا و مولا نے خود فرمائی، دونوں کی تربیت امام الانبیاء نے خود فرمائی۔ اور وہ صرف نمازیں، حج، زکات، صدقات کا طریقہ نہیں بتایا، حضور نے ان کو خود بتایا کہ جہاد کس طرح کرنا ہے اور ننگی تلوار دشمن کے اوپر کس طرح چلانا ہے۔ روایت ہے حضرت سیدہ کائنات آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے نا حضرت امام حسن اور حسین کی نا آپس میں کشتی کروائی۔ اب حضرت امام حسن جو ہے وہ قریب 1 سال بڑے ہیں حضرت امام حسین سے، تو دونوں کس طرح حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب کشتی کروائی نا تو حضور بار بار فرمائے حسن اور حسین کو یہاں سے پکڑ، پھر جناب تھوڑی دیر گزرے پھر آقا و مولا فرمائے حسن حسین کو یہاں سے پکڑ لگا، حسن حسین کو یہاں سے پکڑ۔ سیدہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، لیکن کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی، بتانا تو چھوٹے کو چاہیے، آپ بڑے کو بتا رہے ہیں کہ یہاں سے پکڑ یہاں سے پکڑ۔ حضور مسکرانے لگے، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھتی۔ حضور نے فرمایا کہ جس وقت سے ان کی کشتی شروع ہوئی اس وقت سے جبریل امین حسین کو بتا رہے ہیں، اس لیے میں محمد عربی حسن کو بتا رہا ہوں۔ تو اتنی شان فاض جانے کے باوجود جی ہیں جی جنتی جوانوں کے سردار، حضور نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ اب اتنی شان پانے کے باوجود بتاؤ جی، نہ حضرت امام حسین علیہ مقام سے نہ کوئی بڑا نمازی، نہ کوئی بڑا حاجی، نہ کوئی بڑا پیر طریقت، نہ کوئی بڑا رہبر شریعت، نہ کوئی آپ سے بڑا مفتی، نہ کوئی آپ سے بڑا شیخ الحدیث، نہ کوئی آپ سے بڑا زہد تقوی پرہیزگاری کا حامل، نہ کوئی آپ سے بڑا سجادہ نشین، نہ کوئی آپ سے بڑا گدی نشین، اور جن کے گھر کے دروازے مسجد نبوی میں کھلے اور جن کے جنت کے ٹکٹ حضور دے، جن کو جنت کے جوانوں کی سرداری خود آقا و مولا دے اور جن کی خوشبوئیں آقا و مولا سونگے۔ اب بتاؤ جی، آپ دنیا کا بہت کوئی قیمتی، کوئی مہنگا، کوئی باڈی سپرے یا آپ کوئی پرفیوم یا کوئی عطر آپ استعمال کرتے ہیں جس کی بہت اعلیٰ خوشبو ہے، پھر بتاؤ کیا ہلکی خوشبو آپ سونگیں گے؟ کبھی نہیں سونگیں گے، خلاف فطرت بات ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات فرماتی ہیں حضور جب بھی آتے حضور علیہ السلام نا امام حسین کو نا یوں کر کے سونگا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کی خوشبو سونگ رہے ہیں، یوں بالوں سے چہرے سے یوں سونگتے ہیں سونگتے ہیں سونگتے ہیں، اس کے بعد چومتے ہیں چومتے ہیں چومتے ہیں، سونگا کیوں؟ امام حسین نے کربلا سے جا چکے تھے تب سونگا نہیں، کربلا تو ہونی ہے 60 ہجری میں، کربلا تو ہونی ہے کوئی 55-50 سالوں کے بعد۔ تو حضرت امام حسین کو آقا و مولا امام الانبیاء آج کیوں سونگ رہے؟ وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے جن کے جسم عطر کی خوشبو مبارک ایسی ہے کہ دنیا آخرت پوری جنت کی خوشبوئیں بھی ملا لی جائیں تو آقا و مولا کے جسم عطر سے جو ہے خوشبو کا جھونکا ہے اس کے بھی برابر نہیں ہے۔ رات چلتے کسی چھوٹے بچے کے ساتھ پیش کرا، آقا و مولا ہاتھ رکھ دیتے نا، ہاتھ پھیر دیتے، تو وہ بچہ مدینے کی کسی گلی میں پھرتا، مکے کی وادی میں پورا دن پھرتا، جہاں سے وہ بچہ گزرتا وہ گلیاں وہ چوبارے اور وہ وادی بھی منتر ہو جاتے خوشبو سے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بچہ ہے جس کے ساتھ میں حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھتا ہے۔ اب بتاؤ جی، آقا و مولا حضور علیہ السلام کی اپنی ایسی خوشبو ہے کہ جو بندہ تصور میں نہیں لا سکتا، تو پھر حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کو کیوں سونگا؟ تو یہ بتلانا مقصود تھا کہ پہلا امام حسین نے دینا قریب 50-55 سال کے بعد
لیکن قیامت تک حضور یہ مسئلہ بتا گے کہ جو بھی مجھ محمد عربی کی عزت پہ پہرا دے گا، چاہے 50 سال بعد دے، جو بھی حضور کے نام پر ظالم کے سامنے کھڑا ہوگا نظام مصطفیٰ کے لیے معاشرے کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گا، تو آقا و مولا کو اپنے اس غلام کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ اس لیے حضور سنتے تھے، اور تو مقصد کوئی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام ان کی خوشبو سونگتے تھے، اتنا پیار ہے، اتنا سب کچھ ہے۔ اب یہاں آگے جو بات میں آپ کو سمجھانا جا رہا، بتاؤ جی ماں اور باپ انسان کو کتنا نوازتے ہیں؟ نوازتے ہیں کہ نہیں؟ اور بن مانگے نوازتے ہیں۔ آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ دودھ پیتے بچے ہیں، یا آپ تھوڑے سے بڑے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتنا دودھ پینا، کون سی خوراک کھانی ہے کون سی نہیں کھانی۔ بن مانگے ماں باپ نے اتنا سکھایا، اتنا دیا۔ اب بتاؤ کہ اس کا کوئی آپ کے اوپر حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کوئی ریوارڈ بھی ہے کہ نہیں، بدلہ بھی ہے کہ نہیں؟ اب ماں باپ نے جو آپ کو مجھے اتنا نوازا، تو سنو رب کا قرآن ہے 15 پارہ، قرآن کی یہ نص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار اگر تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، خبردار اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ اف بھی کہنے کی ضرورت آپ کو اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ ماں باپ اگر وہ کافر ہیں پھر بھی حکم یہی ہے کہ ان کے ساتھ آپ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ آج جب دین کی بات ہے ادھر آپ بات ضرور کریں گے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اخلاق برتاؤ ان کو آپ مان نہیں سکتے، گالیاں نہیں دے سکتے، تھپڑ نہیں مار سکتے، ان کے ساتھ غلط رویہ گالی گلوچ آپ نہیں کر سکتے۔ حضور کا یہ حکم ہے، قرآن کی یہ نص ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، 15 پارہ ہے کہ تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس سے اخلاق کرو، اچھے برتاؤ کرو، اور اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو۔ صحابہ آقا و مولا کے حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ فلان شخص ہے، حالت نظر میں ہے، کوشش بڑی کر رہے ہیں، صحابہ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی والدہ کو بلایا جائے۔ جب ان کی والدہ آئی نا، رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ تسی اپنے پتر تو راضی ہو؟ آپ ان سے ناراض تو نہیں؟ قال نعم۔ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے پتر تو ناراض ہوں۔ وجہ کہ اس کے بولنے کا جو لہجہ تھا نا، زبان بڑی سخت تھی، لہجہ بڑا سخت سی۔ یہ نہیں کہ بیٹے نے ماں کو کوئی تشدد کیا، کوئی غلط برتاؤ کیا، بس اتنی بات ہے کہ اس کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ ایک گل کرتا سی تو بالکل سینہ جناب چھلنی کر دیتا سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو حالت نظر میں ہے، اس کے زبان کو کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو معاف کریں گی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، صحابہ کو حضور نے فرمایا ماں کا بے ادب ہے، حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں لے آؤ اور اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ تو آخر ماں کی فرمانت ہے، آپ رونے لگی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہاں ماں نے معاف کیا، وہاں ان کی زبان کے اوپر کلمہ شریف جاری ہو گیا۔ جہاں میرے مجاہدین ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث علامہ خاتم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ آپ ہماری تربیت فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے بیٹا یاد رکھو جو ماں باپ کا گستاخ ہے نا، بے ادب ہے، دنیا سے جاتے ہوئے اس کے زبان کے اوپر کلمہ کبھی بھی جاری نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو تمہید میں نے اس لیے باندھی، آگے جو میں بات آپ کو سمجھانا جا رہا ہے۔ اگر ماں باپ نے آپ کے ساتھ احسان کیا، ایک اور طرح سے کام کریں، ماں باپ نے اگر آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو بن مانگے بہت کچھ دیا، تو ان کے بہت سے ہمارے اوپر حقوق ہیں، بہت سے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، نمازیں ملی، حج ملے، عمرے ملے، حتیٰ کہ اس دنیا کے اندر کوئی کتب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی کتب الاقطاب ہے، کوئی عطاد ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی حافظ ہے، کوئی قاری ہے، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی ہے نا، اگر اس کا چہرہ سلامت ہے تو زور و تقوی نمازوں کے زور پہ نہیں، اگر حاجی صاحب کا چہرہ سلامت تو حجوں کے زور پہ نہیں، اور اگر نمازی کا چہرہ سلامت تو وہ نماز کی وجہ سے نہیں، اگر کسی پیر صاحب کا چہرہ سلامت تو وہ بھی فقیری کی وجہ سے نہیں۔ اس کائنات میں جتنے لوگ ہیں، اگر سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اگر ہماری شکلیں سلامت ہیں تو وہ حضور کے نینین کے صدقے ہیں۔ کہ جو رسول اللہ
सब कुछ हुजूर से पा जाने के बाद आखिर उस अता का, उस वफा का इजहार हमने किया कि ना किया? हम तो बरादरी के सामने ना खड़े हो सके। आज लोग कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, ताया भी तो है और चाचा भी तो है, तब पोतरे भी तो है, फिर हम चौधरी हैं, हम राजे हैं, हम राने हैं। हमने कहा तुम चौधरी भी हो, राजे भी हो, राने भी हो, और जनाब जट भी हो, गुज्जर भी हो, आवाम भी हो, तुम सभी कुछ हो। ये बताओ कि मुसलमान भी हो और कोई सरहद का है मोमिन, कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढे से भी नहीं मिलता, कुरान का मोमिन। आज जो बंदा बरादरी के सामने भी ना खड़ा हो सके, आज जो बंदा थानेदार के सामने भी ना खड़ा हो सके, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का खाया 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 कि नहीं खाया जी? अभी हम खाना खा के हुजूर का सदका खा के आए, पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का खाया और शक्ल सलामत हुजूर की वजह से आज आप नीचे बैठे, आपने हमें ऊपर बिठाया इस वजह से कि ये मौलवी साहब के हुजूर की दीन की बात सुनाएंगे। मौलवी की हालत ये हो कि मौलवी देख रहा हो, वो तो जनाब एजेंसी वाला बैठा, वो तो पुलिस वाला आ गया, ये तो पर्चा हो जाना, थाना हो जाना। बताओ जी इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये है, इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये नहीं है कि बंदा पूरी जिंदगी हुजूर के नाम का खाए, 2 दिन बंदा जेल की दाल में ना खा सके। इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये नहीं है, वो 2 नंबर मौलवी है जो पूरी जिंदगी तकरीरें करे, लोगों से हाथ एक चुपाए, फिर थानेदार कड़ी उठा कर आ जाए, वो बंदा कौन छोड़ के भाग जाए। इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाजा ये कि कभी कड़ी लगवाने की बारी आए, थानेदार सामने कड़ी लेकर खड़ा हो, बंदा कहो थानेदार इधर आ, पूरी जिंदगी मैंने हुजूर के नाम पर एक हाथ चुपाया, आज हुजूर के नाम पर हम कड़ी लगवाने की बार आ गई तो ये एक हाथ नहीं, ये 2 हाथ हुजूर के नाम पर कड़ी लगवाने के लिए हाजिर है। कर सके एक पर्चे दे डर दे उत्ते ते तुसी भी। मैं कहता हूं कि हमें आज तक ये तरबियत नहीं है, जिंदगी चेहरी के हाथ चुको तो नारे लगाओ। ये बात दिल की होती है, जिसका दिल लगे है ना उधर वो हाथ भी चुक देता और नारा भी ला लेता है। ते जिसका ध्यान रहे इधर उधर, बंदा इधर बैठ के नारा ला के पहले एजेंसी वाला तो नहीं बैठा, ये तो लिख के ले जाएगा, उधर देखे कोई पुलिस वाला तो नहीं बैठा, ये तो लिख के ले जाएगा। नहीं जो तो बैठा है फिर तो और जम के नारा लाना, उसका धूम तो निकले ना एक बार, और उसको पता लगे रसूलुल्लाह का गुलाम बैठा है। उसको बड़ा बदबख्त बंदा कौन है? और इतनी बंदे के अंदर कमीन की गलाजत है। और चलो लाख इख्तिलाफ सही, और लेकिन ये तो हुजूर का हम पर हक है ना, इतना तो उम्मती का रिश्ता हुजूर के साथ होना चाहिए कि जब कभी भी हुजूर आका और मौला का नाम आ जाए, जब भी लबैक के नारा का लगाने का वक्त आ जाए, फिर बंदा थानेदार को ना देखे, एजेंसी के किसी एहलकार को ना देखे, फिर बंदा अपने हाथ से पार होके हाथ उठा के सीने का जोर लगा के ऐसा नारा लगाए कि वो बंदा भी हिल जाए कि भाई इस बस्ती सबसे बड़ा हुजूर का गुलाम है, तो ही लबैक का नाम है। पर्चा बंदा छाल ना सके, बंदा कहे मैं मौलवी हूं। पर्चा बंदा छाल ना सके, बंदा कहे जी मैं तो आज के रसूल हूं। गुलामी रसूल में मौत का कबूल है, गुलामी रसूल में पर्चा कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में एमएन एमपीए दुनियादार कमीनों की आंख में आंख डालना कबूल नहीं, ये 2 नंबरी है। मेरे ऊपर हर साल कोई कानून लग रहा है कि मेरे जबानबंदी लगी हुई है, हर साल 3 महीने मेरे ऊपर जबानबंदी लगती है। मुहर्रम का पूरा महीना, सफर, रबीउल अव्वल, इस मरतबा जुम्मे वाला दिन था, वो एसएचओ आया मेरे पास, जुम्मे पढ़ा में जा रहे थे, एसएचओ बाट डाला लेके खड़ोता नफरी लेके, उसके रिजवी साहब जी आपके ऑर्डर है, आपके ऊपर जबानबंदी है। तो मैं क्या सानू तक तेरा प्यो नहीं ठा सकता, तकरीर तो मैं करनी है। जिस दिन पाबंदी लगी जुम्मा दिन मुबारक का दिन, उन्हें कहा जनाब आप पे पाबंदी, आप तकरीर नहीं कर सकते। मैं क्या तुझे बंद कराना है, एक तकरीर, जुम्मा पढ़ाया एक तकरीर, सुबह को एक पर्चा, फिर दिन को दूसरी तकरीर, शाम को तीसरी तकरीर, चौथी तकरीर, सुबह भी पर्चा शाम भी पर्चे। मैं कहा लेकिन ये नगमा फसले खुलो लाला का नहीं है पाबंद, खबहार हो के फजा ला इलाहा इल्लल्लाह।
ہونا پریشان تو نہیں ہو تسی کون کون بندہ حضور دے نام تے پرچہ کٹان واسطے تیار ہے ٹھیک ہے اتنی سی بات ہے جی تو بات ہے نا جی اور یہ حقیقت بس اتنی دلیری اسی دلیری دے نال کھڑے ہو جاؤ آپ کا کام ہے دلیری کے ساتھ کھڑے ہونا تسی کھلو جاؤ تو یہ ایم این ایم پی اے کی سیٹیں خدا کی قسم چیز ہی کوئی نہیں انشاءاللہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی چیز نہیں ہے آپ اور ہمارا کام صرف جو ہے وہ جرأت کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنے کو ہے تبدیلی کیا ہے تبدیلی یہ کوئی نہیں لا سکتا نہ پی ٹی آئی والے نہ نون والے نہ کاف والے نہ پڑیا نچان والے تے نہ کوئی اور پیپلز پارٹی دا جہاں لیڈر ہے نہ ہی نہ شی تے دعا کڑیاں نچان والے ہے دیکھو نا اہل بیت والے بیٹھے کہ نہ بیٹھے پتہ لگتا ہے رسول اللہ دے شیر بیٹھے نے جڑے بیٹھے ٹھیک ہے تو ان کا دسو جی بلاور میں اس طرح حرانہ گرانا کیڑی گل ہے کوئی گل تے ادھر دے جڑے تواڈے بیٹھے سیاسی پنڈت اے تے ساڈے کارکن دا برابری نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ان کا جو ہے وہ رانا کون سا مشکل کام ہے انشاءاللہ تسی تگڑے ہو کے رہو کچھ بھی نہیں کھلو جاؤ حضور کا دین آنے کو ہے انشاءاللہ تبدیلی ہوتی کیا ہے انشاءاللہ تم دیکھو گے حضور کا دین تمہیں دکھائے گا لیکن ٹرک کی بتی کے پیچھے دین نہیں لگنے دیتا یہ کچھ عرصے کی بات ہے ایک 24 گھنٹے کے اندر یہ تبدیلی نہ آئی تو ہمیں گولی مار دینا ہمارا خون حکومت پاکستان کو تو معاف ہوگا لیکن حضور کا دین جیسے تخت پر آئے گا 24 گھنٹے اندر سارے چاند ہو جانے انشاءاللہ یہ دین کے نا تھوڑے سے ہمارا اوپر تقاضے ہیں ہمیں اسی طرف دوبارہ غلطے میں آ جاؤ واپس الجہاد 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 لبیک لبیک اجوی سارے بابا جی بابا جی بابا جی اب آقا و مولا حضور علیہ السلام نے ہم سب کو نوازا نہیں اب حضرت امام حسین کو بھی حضور نے ان کے بن مانگے نوازا حضرت امام حسین نے خدا کی قسم حضور سے جنگی جوانوں کی سرداری مانگی نہیں تھی حضور نے خود عطا کی ہمارے پیر و مرشد ہیں حضرت شیخ الحدیث علامہ خادم سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیر و مرشد ہیں جیلم سے حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر نا امیر المجاہدین ہمیں یہ بات فرماتے تھے جب تربیت آپ فرماتے تھے نا آپ فرماتے تھے کہ مجھے میرے حضرت صاحب حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے تھے کہ یاد رکھنا کہ دعا کروائی نہیں جاتی دعا مل جاتی دعا کروائی نہیں جاتی یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ کی آپ بات سنیں نا ماں باپ کا دل دکھایا ہو تو پھر تسی آتے جاتے ہیں ابا جی امی جی میرے واسطے دعا کرو نہیں دعا کروائی نہیں جاتی کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماں باپ کی خدمت کریں ماں باپ کے دل سے خود ہی آپ کے لیے دعائیں نکلیں دعا کروائی نہیں جاتی دعا مل جاتی ہے تو حضرت امام حسین نے سرداری مانگی تو نہیں تھی سرداری مل گئی کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ جب وقت آئے گا اپنا بھی سر کٹائے گا اپنے دودھ پیتے بچے کا بھی سر کٹائے گا حضور کو پتا تھا نا کربلا یہ اس لیے تو حضرت ام سلمہ کو حضور کربلا کے مٹی دے کے گئے تھے حضور نے فرمایا تھا جب میرے نواز حسین کو شہید کیا جائے گا یہ مٹی جائے گی سرخ ہو جائے گی اور حضور یہ وہ ساری خبریں جو سی ہیں وہ دے کے گئے البتہ آقا مولا رسول اللہ السلام نے امام حسین کو نوازا کیسے یہ دو چیزیں میں آپ کو سناؤں گا ایک چیز ابھی پھر ایک آخر میں بات ختم کریں گے اس کے درمیان میں ایک اور چیز پہ گفتگو کرنا آقا مولا رسول اللہ السلام نے جناب امام حسین کی زبان چوسی تو مولوی صاحب ہر سال ہی نہیں آگے بیان کرتے اس گل کا پرچہ ہی کوئی نہیں اس بات پہ تو پرچہ ہی نہیں ہے حضرت صاحب ہر محرم میں یہ بات تو 1000 نہیں لاکھ مرتبہ کہیں اس بات پہ تو پرچہ نہیں کٹے گا تھانے دار کیا لکھے گا کہ اس نے یہ کہا تھا مولوی نے کہ حضرت امام حسین کے حضور نے زبان چوسی نہیں پرچہ اس سے اگلی بات پہ کٹے گا جس کے لیے ہم آپ کو تیار کرنے ہیں پوری بات وہ نہیں بتاتا پوری بات کیا ہے کہ حضور نے زبان چوسی کیوں
حضور نے عطا کر دیا. حضور علیہ السلام نے اتنا عطا کیا کہ امام الانبیاء نے جناب امام حسین کی زبان چوسی. اس چوسنے کا مقصد وجہ کیا تھا کہ کل رات کو جب کرب و بلا کا میدان سجے گا، جب وقت کا حاکم سامنے کھڑا ہوگا اور دنیا کا ظالم تنزیل شمر 30,000 یزیدی لے کے کھڑا ہوگا، تو پھر اس وقت امام حسین کی یہ تربیت تھی. بتاؤ جی، آل ابراہیم میں سے حضرت ابراہیم کے شہزادے جناب اسماعیل مکہ کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ایڑیاں اس طرح رکھ لیں قیامت تک کے لیے آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے. پھر بتاؤ جی، آل محمد میں سے جناب علی اصغر اگر اپنی ایڑیاں رگڑتے، کیا کر وہ بلا میں سے چشمہ نہیں پھوٹنا تھا؟ کیوں نہیں آپ نے رگڑی؟ کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین نے یہ فرمایا، اور سنو، ہم وہ ہیں، ہم اس خانوادے میں سے ہیں، ہم اس آل میں سے ہیں کہ جن کو حضور نے اتنا نوازا کہ ہماری زبانیں حضور نے چوسی. میری زبان حضور نے اس دن کے لیے چوسی تھی کہ حسین میں تیری زبان چوس رہا. آج حضور کی زبان چوسنے کا، اس محبت کا، اس عطا کا، اس وفا کا اظہار آ گیا. آپ نے اپنے بچوں کی بھی، دودھ پیتے بچے کی بھی ایسی تربیت کی کہ علی اصغر نے بھی رب سے پانی مانگا نہیں، ایڑیاں رگڑی نہیں. یہ آپ کی تربیت تھی. آپ نے اس وفا کا، حضور نے آپ کو عطا کی نا، اس عطا کا اظہار کیا تھا کہ دودھ پیتے بچے کی بھی تربیت یہ تھی کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی زبانیں حضور نے چوسی. اب جب حضور نے ہماری زبان چوسی تو آج زبان چوسنے کا، آج اس کا اظہار یہی ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ حسین تیری زبان میں نے آج چوس دی. وجہ کیا کہ کل رات کو تپتے ریگستان کے اوپر، تپتے سورج کے نیچے دودھ پیتے بچے تیرے پیاسے ہوں گے، لیکن بات جب محمد نبی کی عزت کے اوپر اور رسول کے دین کی سربلندی کی ہوگی تو پھر یاد رکھو کہ زبان کٹ جائے، علی اصغر کٹ جائے یا سر کٹ جائے، پھر سر جھکانا نہیں ہے، حضور کے دین کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں. حضور نے زبان چوسی. اس زبان چوسنے کی عطا کا اظہار تو یہی تھا کہ آج حضور نے ہماری زبان چوس لی. اب اس کے بعد زبان خشک تو رہ سکتی ہے، پانی کے بغیر تو جی سکتی ہے، لیکن اب اس زبان چوسنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنا دودھ پیتا بچہ بھی کٹوایا، اپنا سر بھی کٹوایا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کی زبانیں حضور نے چوسی. یہ ہے جی وفا کا اظہار. اب دین کی پہلے داری کی بات ہو جائے تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ حضرت امام حسین نے حکم دیا جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں، مسلم بن عقیل آپ جائیں کوفہ، اور کوفے سے بہت سے خطوط ہمیں آ رہے ہیں کہ جناب امام حسین کو عرض کرتے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لے ہیں، ہماری حمایتیں، ہماری تلواریں، ہمارا فورٹ، ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے. حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے روانہ جب کیا نا تو وہاں حسین اس طرح بیٹھے تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے عرض کیا، یہ بات سمجھنے اور سننے والی ہے. آپ نے عرض کی کہ یا حسین آپ ہمارے امام ہیں اور آپ مجھے بھیج رہے ہیں حضور کے دین کے لیے، تو سامنے تو موت کھڑی ہے، حالات بڑے سخت ہیں، تو مجھے نا بس اتنی سی ایک عرضی ہے کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں. ایک جناب محمد آپ کے بیٹے ہیں، تقریباً 6 سال کی عمر ہے. 6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے جی؟ کوئی 6-7 سال کا کوئی بچہ بیٹھے جی جس کی 6 یا 7 سال عمر ہے، بالکل چھوٹا بچہ ہے، کلوون ہے، یہ اتنے بچے. ٹھیک ہے، کھڑے ہو جی، ایک جیٹ کھڑے ہو جائیں تو ایک جیٹ کھڑے. ٹھیک ہے جی. ایک بیٹے کی عمر ہے 6 سال، دوسرے بیٹے کی عمر ہے 7-7.5 سال. جناب محمد چھوٹے ہیں، جناب ابراہیم بڑے ہیں. عرض کرنے لگے کہ یا حسین وہ دونوں بچے نا میرے جگر کے ٹوٹے ہیں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے. اب ایک خاموشی سکتا سا آ گیا کہ آپ عرض کیا کریں گے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مانگو، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ تو عرض کرنے لگے بس اتنی بات ہے، سامنے تو کیا پتا میں شہید ہو جاؤں، تو میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ جب حضور کے نام پر دین کی سربلندی کے لیے جب تک مرنے کا وقت آئے نا اور آپ کے بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے، تو میری اتنی سی خواہش ہے کہ اس وقت میں اکیلا نہ جاؤں بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو بھی ہاتھ سے قربان کرا کے پکڑ کے رب کی بارگاہ میں بھیجوں. اب دونوں بیٹوں کو اجازت مل گئی، ساتھ حضرت مسلم بن عقیل ہیں، کوفہ میں پہنچ گئے. اب یہ وہ بات ہے کہ صبح ایک روایت ہے کہ 30,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. وقت کا حاکم ظالم آ گیا، یزیدی نظام حکومت آ گیا.
تو اب کیا ہوا کہ رات کو صبح کے 30,000 رات کو ایک بندہ بھی باقی نہ ہوتا. یہ وہ بات ہے. یہاں بیٹھے ہوئے تو سارے حضور کے غلام ہیں. یہاں تو سارے میں ہاتھ کھڑے کر کے کڑیاں بھی لگوائیں گے, جیلوں میں بھی جائیں گے, حضور کے دین کے لیے قربانیاں بھی دیں گے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں نہ, جڑے کا پتہ لگتا ہے میدان دے, جب میدان لگے پھر پتہ لگتا ہے جڑا کیڑا سے لمبا کیڑا پہ گیا. ہم میدان لگ گیا تو اب سارے لوگ وہ 30,000 ایک بندہ بھی باقی نہ بچا. اب سوچو جی اس کوفے کے اندر ہر ایک گھر کا دروازہ بند, کھڑکیاں بند, دروازے بند, سناٹا. ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو آج حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے, ان کے 2 شہزادوں کو پناہ دے, جو یزید ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے, حضور کی دین کی سربلندی کے لیے جو کھڑا ہو جائے. سارے دروازے بند. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ وہ 30,000 تو ایک طرف, اور وہ 30,000 نے آج کی کسی پیر مولوی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی, مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کی ہے, اور یہ بیعت کیا کہ ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے حضور کے دین کے لیے. ایک بندہ بھی باقی نہ بچا. ہم تسی میں نے دسو اس وقت کوفے کے اندر کتنے یہودی سن, سارے مسلمان سن, کتنے ہندو, کتنے نصرانی, کتنے بت پرست, کتنے آتش پرست, کتنے نصرانی, سارے تو مسلمان سن. تو پھر 30,000 بندے نے صبح بیعت کی کہ امام عالم حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ دے, ایک بندہ بھی نہ باقی بچیا. اور تسی میں نے دسو جی سارے دروازے بند. پھر اس دن کسی بندے نے پورا دن کوئی نماز نہیں دیتی ہونی اندر جی, کوئی کسی نے ایک دن بندے نے تو نماز پڑھی ہونی ہے نا اندر, دروازے بند کر کے تو سارے اندر بیٹھے ہیں. کسی ایک نے تو وضو کیتا ہونا ہے کہ نہیں, کسی ایک نے تو نماز پڑھی ہونی ہے کہ نہیں, کسی ایک نے اللہ کا نام تو لیا ہوگا, کسی ایک نے تو حضور کے اوپر دودھ بھیجا ہوگا. لیکن بتاؤ جی حضور کے دین کے محافظ تو گلیوں میں پھر رہے ہیں, سامنے تو یزیدی بیٹھا, اس ظالم کے سامنے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں, اور جنہوں نے گھروں کے دروازے بند کر دیے حضور کے دین کے لیے, اور جن کے لیے اتنی بھی جرأت نہیں جو حضور کے دین کے لیے آج کھڑا ہو سکے, سارے اندر بڑھ کے بیٹھ گئے. اب بتاؤ کہ اس دن جس بندے نے نماز اندر پڑھی ہوگی, رب کی نماز ہے, بتاؤ جی اللہ تعالیٰ نے وہ نماز قبول کی ہوگی؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. جس نے اس دن تسبیح پھیری ہوگی اس طرح کر کے, دسو جی اس دن تسبیح قبول ہوئی ہوگی؟ امیر المجاہدین فرماتے ہیں تسبیح پڑھنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. بے شک, تسبیح پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے. جب تلوار اٹھانے کا وقت ہوتا تھا کافر سامنے آتے تھے, کسی ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی تھی, ہر صحابی رسول کے ہاتھ میں چمکتی تلوار ہوتی تھی. ہر چیز کا وقت ہے نا, ایک وقت ہے, ٹھیک ہے. اور بلکہ خولی جو ہے نا, خولی بن جزید, خولی اور جو بڑا ظالم سی شمر کے ساتھ, ٹھیک ہے, خولی. ہاں, تے جدو امام حسین کے قاتلوں سے جب بدلہ لینے گئے نا, وہ خولی گھر کے اندر سی, ٹھیک ہے. تو خولی نے کیا کیا, جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو آ گئے امام حسین کا مجھ سے بدلہ لینے, گھر کے اندر تھا وہ اکیلا, تو خولی نے کیا کیا, اللہ اکبر کر کے نماز نہیں دی, تو نماز پڑھانا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پھر جب بندے گئے سنا انہوں نے لگ تو پکڑے, کیا مسلے تو نماز کی حالت میں وہ دھوپ کے باہر لے گئے. انہوں نے کہا وہ بغیرتا, اس وقت تیرے نماز نہیں یاد ہے جب امام حسین سامنے کھلتے سن, اس کے اس وقت تیرے نوافل کدھر سن, اس وقت مسلح کہاں تھا, اس وقت نماز تمہاری کدھر تھی. ہاں, تو گال یہ ہے کہ جو آج بڑا بڑا بکواس کرتے ہیں نا, پتہ ہے اس وقت جب لوگوں نے بکواس کرنا شروع کیا, شیطان تاثیر بھونکا ناموس رسالت کے قانون کے خلاف, تو پھر حضور کا غلام وہ ہوتا ہے آج یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قانون ناموس رسالت میں کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی ہے, ہم نے قانون بدلنا ہے. ہم نے کہا قانون تو بڑی دور کی بات, وہاں تو وہ گورنر پنجاب نے صرف ایک لفظ قانون ناموس رسالت کے بارے میں بولا تھا. تو یاد رکھو آج اس دنیا میں ایک نہیں لاکھوں ممتاز قادری وہ ہے کہ جو بھی ناموس رسالت کے بارے میں ایک لفظ بھی بولے گا, تو پھر ایک نہیں, دو نہیں, حضور
تقریر کے ساتھ کیا اس گل تے سانو تقریر کرن دی تانوں تیار کرن دی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو بندہ حلال ہی ہوگا نا وہ حضور کی عزت پہ ایسے سینہ تان کے کھڑا ہوگا. اے ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان بھی پوری دنیا میں نہ رہے حضور کے نام کا جھنڈا پھر بھی سر بلند رہے. حضور کی عزت نہ ہو سکیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کوئی نہیں ڈال سکتا. اسی سارے مار بھی جائے تو پھر بھی کسی کتے نے آگے پیرا دے. حضور کی عزت پہ قانون کے اوپر کوئی بھی میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. جو دیکھنے کا سوچے گا دیکھنا دور کی بات سوچتے ساتھ انشاءاللہ حضور کے غلام کو آنکھ پھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اب حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا گیا اور اپنے وہ دونوں بیٹے شہزادے لے کے. آج سارے دروازے بند ہیں. سارے دروازے جو ان سے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. آج کوئی بھی حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ایک صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی, ان کے دونوں شہزادوں کو پناہ دی. اور وہ بہت بڑے رئیس تھے, کوفہ کے رہنے والے تھے. بہت بڑے رئیس بھی ہیں, بڑی برادری بھی ہے, بہت بڑا پیسہ بھی ہے. انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل ان کے دونوں شہزادوں کو پناہ دی. یزیدی آگے شیخ کی فوج ساروں کو گرفتار کر کے لے گئی. حضرت مسلم بن عقیل شہزادوں کو علیحدہ بند کیا. اب کوفے کا جو ظالم گورنر بیٹھا تھا نا, اب اکیلے وہ صحابہ رسول سامنے کھڑے ہیں. تو وہ گورنر یہ چاہتا تھا کہ ان کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے جیسے لبیک ہوتے دباؤ پایا جاتا ہے نا کہ لکھ کے دے دو ہمارا لبیک کے ساتھ تعلق نہیں, کہ لبیک والے یہ کہہ دیں کہ دین دوتے پھر تعلیم آ جائے بس حضور تو غلامت نہیں ہے ایسا. ٹھیک, تو وہ گورنر کوفہ یہ چاہتا سی کہ دین دوتے نا تعلیم آ جائے. تے شام تک یزید کے منظار تک یہ خبر یہ پیغام پوری دنیا میں پھیل جائے کہ آج کے بعد کوفے کے اندر کسی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے, حضور کے دین کے لیے کھڑا ہونے والا باقی کوئی بچا نہیں. اس کے عزت میں اتنا دباؤ پاؤں گا. اس کے ہاں بھائی تم نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی. کون؟ فرمایا کہ ہاں میں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی. گورنر کہنے لگا 100 کروڑ کی سزا. اسے سمجھا کہ شاید اے نا ذرا کہیں گے نہیں جی میں پیچھے آ گیا بس ٹھیک ہے. آپ آگے سے مسکرائے. آپ نے فرمایا میں نے مسلم بن عقیل کو اکیلے تو نہیں پناہ دی, میں نے تو ان کے بیٹے جناب محمد کو بھی پناہ دی. گورنر کہنے لگے 100 اور کوڑے 200 کوڑے. مسکرائے فرمانے لگے میں نے ان کے بیٹے جناب ابراہیم کو بھی پناہ دی. گورنر کہنے لگے 100 اور کوڑے 300 کوڑے. اس کے 300 کے تو لکھوں کوڑے مار اسی پھر بھی حضور کے 3 دن کھڑے ہیں. اس کے 100 اور کوڑے 400 کوڑے. اس کے 400 کوڑے نہیں تو میں بھی میرے لادہ میں تو کٹ دے پھر بھی ہم حضور کے دین کی پہرے داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے 100 اور کوڑے 500 کوڑوں کی سزا. 100 کوڑے سے تو صحت مند بندہ کھا سکتا ہے, 100 تو زیادہ نہیں بندہ ہے شہید ہو جاتا ہے مار جاتا ہے. اب سناٹا ہو گیا بالکل اس طرح خاموشی. آگے وہ صحابہ رسول بولے نہیں. وہ پتہ کیا کہنے لگا گورنر, اس کے ہاں میں تو ڈر گیا. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا حضور کے غلام ڈرتے نہیں. خاموشی اس لیے میں نے کی کہ اسی جے گانے راندے لے جس راسی راندے انارے کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم تو حضور کے بڑے غلام ہیں, سب کچھ حضور کے لیے حاضر ہے. صحابہ رسول فرمانے لگے کہ میں نے خاموشی فقط اس لیے کی ہے کہ پہلے ظاہر مجھے یہ 500 کوڑے مار تاکہ مجھے بھی تو یہ پتہ لگے کہ میرے جگر کے اندر کتنا خون ہے. اور پوری زندگی میں یہ کہتا رہا یا رسول اللہ آپ کے لیے جب مرنا بھی قبول ہے. اور مجھے بھی تو پتہ لگے کہ میرے اندر کتنا عشق مصطفیٰ, تمہیں بھی تو یہ پتہ لگے کہ میرے اندر جو قوت ایمان کی وہ کتنا کمی ہے. آپ نے کیا وہ پتر پہلے 500 کوڑے مار اگلی گل میں باندھ کر. اب ان کو نا کوڑے لگنا شروع ہوئے. آخر انسان ہے, کوڑے لگتے رہے. 100 کے قریب پہنچے, حالت غیر ہو گئی. لیکن ایک عجب بات ہے, ہر کوڑے پڑنے کے بعد نا آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی, چہرے کے اندر چمک آ جاتی سی. جیسے لبیک والے ویسے اتنے سونے تو سارے ہی ہیں نا لبیک والے, لیکن جب کڑی لگے تو اور چمک آ جاتی. جب تھانے چلے جائیے پھر اور چمک, پھر جیل چلے جائیے تو اور چمک, تو جیلوں چھوٹ کے آئیے تو گھر والے بھی کہتے ہیں کدھروں آ رہے ہو, بڑے اور چمک کے آ گئے ہو. ٹھیک ہے, ہر کوڑے کے بعد چہرے کے اوپر چمک ہے, مسکراہٹ ہے. 100 کوڑے تو پہ گئے نا قریب. ساتھ میں ایک رئیس کھڑا تھا ان کا رشتہ دار, وہ کہنے لگا او ظالم بس کر, پناہ تو دی تھی بس اور کوڑے نہ مار, انہوں نے شہید ہو جانا, بغاوت اٹھ جانی, برادری کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے بدلہ لینے کے لیے, حالات پہلے بڑے خراب ہیں. تو آپ آگے سے نہ جلال میں آگے صحابہ رسول. بس یہ وہ بات ہے جو قیامت تک حضور کے غلاموں کو تگڑا کرتی رہے. لوگ یہی پوچھتے رہنا جناب تو تھانے دار ہو تو بھی بھار کوئی نہیں,
پرچے کٹا کے بھی تسی لبیک کے نعرے لاندے ہو اور تسی بڑے جذباتی ہو, تسی لبیک والے ٹلدے کوئی نہیں, قلم ہوتے ہو پھر بھی لبیک کے نعرے لگاتے ہو, پرچے کٹواتے ہو, دہشت گرد بنتے ہو ان کے نزدیک, جو کہتے ہیں جی دہشت گرد ہیں, غدار ہیں, باغی ہیں, سب کچھ تم سہ لیتے ہو, پھر بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہو. وجہ کیا؟ تو وجہ یہی ہے. تو آپ نے جلال میں آ گیا, آپ نے فرمایا کہ خبردار کوئی بھی شخص جہاں میری یہ سفارش کرے کہ اس کو کوڑے نہیں مارنے, حتیٰ کہ گورنر نے حکم دے دیا کہ کوڑا وہ نہیں لگے گا, آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ نے فرمایا کہ میں نے کوڑے مار. اور وجہ کیا کہ کوڑا میری پیٹھ کے اوپر بعد میں لگتا ہے, آقا و مولا کا چمکتا ہوا دوار چلا نگاہوں کے سامنے پہلے آ جاتا ہے. یہ وہ گل ہے کہ مالک کانڈ نہیں لگے, میرے مجاہدین فرماتے سب کہ مالک کانڈ نہیں لگے, مالک بے آسرا بھی نہیں چھڑ دے, مالک کلا بھی نہیں چھڑ دے. ممتاز قاضی 27 گولیاں مارے تو پھر آپ فرماتے کہ ڈیالہ کی جیل میں پہلے ہفتے کے اندر جب میں نے جیل ہوئی, ایک پہلے ہفتے کے اندر 5 مرتبہ آقا و مولا نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ ڈیالہ کی جیل میں مجھے اپنی زیارت کی. ایک ہفتے کے اندر 5 مرتبہ زیارت آقا و مولا نے ڈیالہ کی جیل میں آ کے, بھائی وہ سوئے بھی نہیں تھا, اس رات جاگے ہوئے تھے. کہتے ہیں میں جاگا ہویا, رسول علیہ السلام ڈیالہ کی جیل میں جلوہ کر رہا تھا. تو مالک کبھی بھی اکیلا چھوڑتے نہیں ہیں, چاہے وہ قصوری چکی ہو, چاہے وہ قصور کا جیل ہو, چاہے وہ لاہور کا کوئی جیل ہو, چاہے وہ جیلن کا جیل ہو, چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو. یہی وہ بات ہے, کسی ہستے لبیک والے تگڑے نے نہ مالک پیاسنا چھوڑتے ہیں, نہ ہی مالک کدے کنڈ لگن دیندے ہیں. بس بات جو سی اب آخری ہے کہ حضرت امام حسین آپ کربلا کے, آپ یہ بڑی باتیں ہیں, آپ نے 25 پیدل حج جو سے وہ فرمائے, لیکن جب دین کی گل آئی ایک دن کے بعد حج تھا, آپ نے حج چھوڑ دیا, احرام اتار دیا. لوگوں نے پوچھا جناب کعبہ چھوڑ کر, حرم چھوڑ کر, حج چھوڑ کر صحرا کی طرف جا رہے, آپ نے فرمایا حج بہت بڑا فیض ہے, بیت اللہ کی اپنی شان ہے, لیکن حضور کا دین بچانا حج سے بڑا فیض ہے. اب آپ وہاں پہنچ گئے اور بات بالکل میں سمیٹ میں ہوں, ختم کہ اب صبح سے لے کر شام تک مارکا جو ہے وہ شروع ہوا. بہت سی اب اس میں باتیں ہیں, لیکن وقت جو ہے تقریباً 45 منٹ ہو گئے تقریر کے, میں ختم کرتا ہوں یہاں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے بات کریں گے. تو بس اب صبح سے لے کر شام تک سارے حسینی جتنے بھی ہیں سب کو شہید ہو گئے, ٹھیک ہے. اب اکیلے تنہا جناب امام حسین رہ گئے. اب وہ منظر سوچو کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک میں امام حسین کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کیا. حضرت فاروق اعظم کا گزر ہوا, دیکھا عرش عرش کر کے, واہ حسین واہ حسین, کیا سواری پائی ہے. حضور نے فرمایا عمر سواری دیکھ رہے, سوار بھی تو دیکھ, سواری دیکھ رہے, سوار بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے. اب حضور علیہ السلام نے کتنا نوازا کہ امام الانبیاء ہیں, انہوں نے امام حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا. آج وقت آ گیا اس پیار کا, اس عطا کا, اس نعمت کے اظہار کا. ہم تو نہیں ادا کر سکتے تھے, لیکن اس وفا کا, اس پیار کا اظہار کا آج وقت آ گیا. کیا تھا وہ, اس کا تقاضا کیا ہے, اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب سارے حسینی شہید ہو گئے نا, سارے حسینی شہید ہو گئے, تو شاید کسی یزیدی نے یہ سوچا ہوگا کہ اب تو یہ اکیلے رہ گئے, 30,000 یزیدی شمر کی فوج کے سامنے کھڑے ہیں, اور پورا ریگستان کربلا کا حضور کی آگ کے خون سے متر بھی ہو گیا, رنگین بھی ہو گیا. اب کیا ہوگا جی, اب تو شاید بند کمرے میں بات ہو جائے گی, شاید مذاکرات کی طرف بات جو ہے وہ چلی جائے, شاید توقف آ جائے, کچھ رک جائے, شاید کوئی راہ نکل جائے. لیکن یہ تو پھر امام حسین ہے. اب امام حسین تنہا اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ ایک بھی حسینی باقی نہیں. سامنے 30,000 یزیدی شمر کی فوج کھڑی ہے, ننگی تلواریں ہیں, جسم آپ کا پہلے چھلنی ہے. پھر آپ خیمے کے اندر گئے. اب آپ نے کیا کیا, سب سے پہلے آپ نے حضور علیہ السلام کا امامہ مانا. جب آپ کا سر نیزے میں بلند کیا گیا, یہ بھی سنو, زبان کے اوپر قرآن جاری تھا اور سر کے اوپر حضور کا امامہ سجا ہوا تھا. حضور علیہ السلام کا امامہ آپ نے سر پہ سجایا. حضرت حیدر کرار کے ذوالفقار تلوار جو سے وہ ہاتھ میں اٹھائی, اکیلے تنہا سینہ تان کے اس طرح چلے کربلا کی طرف. یزیدیوں سے جنگ کرنے جا رہے, اکیلے 30,000 ہیں, آپ اکیلے ہیں تنہا. لیکن آج اس وفا کا اظہار ہو گیا کہ میں تو وہ ہوں کہ جن کو آقا و مولا نے اپنے کندھوں میں سواری کرائی. اب اسی شان و شوکت کے ساتھ آج گھوڑے کی پشت پر سوار ہو گئے, جب یزیدیوں کی طرف سوار ہوئے اور روانہ ہوئے, پھر وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے یہ کون عزیز وقار ہے, بلا کا شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, اور جناب جسم پورے زخموں سے ہے, پھٹا ہوا,
غبار سے ہٹا ہوا، جسم ہے چھٹا ہوا، پھر بھی تنہا ہے محاذ پر ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یزیدی بھی کہنا سے مجبور ہو گئے کہ یہ حسین ہی ہو سکتے ہیں جو اکیلے آ رہے تھا۔ اب جناب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا، تھلے پہ جناب وہ یزیدی نچے، انہوں نے کہا جی دیکھو آج ہم جیت گئے، امام حسین کا سر کاٹ کے ہم نے نیزے پہ چڑھا دیا۔ نیچے پہ یزیدی بولا اس کے نہیں، اس کے امام حسین کا سر کٹ کے بھی پھر بھی سر بلند ہے، لیکن ہمارے ساتھ نیچے ہیں، امام حسین کا سر کٹ کے بھی پھر بھی نیزے کے اوپر سب سوچا ہے کہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ سب کچھ امام حسین نے اگر کیا تو کس لیے کیا؟ نظام مصطفیٰ کے مفاز کے لیے۔ بھائی یہی رات کو آپ نے سوچ کے سونا ہے کہ بتاؤ جی جو حضور نے ہمیں جو نوازا ہم نے ان کے ساتھ کتنی وفا کی، تو انشاءاللہ حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، دیں گے جی انشاءاللہ۔ امام حسین نے فرما دیا کہ مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں گریں گے۔ اور یزید کے دو گناہ امام حسین نے دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے، ایک یزید گانا بجوا رہا تھا اور دوسرا گناہ کیا دیکھا کہ یزید شراب جو سی ہے وہ پی رہا تھا۔ بھائی یہ دو گناہ دیکھ جانے کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ مجھ جیسے حسینی ان جیسے یزیدیوں کی فاسق فاجر کے ہاتھوں کے اوپر بیعت نہیں کر سکتے۔ آج اوپر بیٹھے ان کے حال آپ کو پتہ ہے، 126 دن پی ٹی آئی جنہوں نے لڑکیوں کو نچوایا ڈی چوک میں، پھر اس کے ہاتھ پر بیعت کس طرح جائز ہے؟ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، مسجد کے مینار اتارے اور مسجد کے سپیکر اتروا دیے، ممتاز قادری کو پھانسی دے دی، جن کے ہاتھ آج بھی محافظین ختم نبوت، محافظین ناموس رسالت کے خون سے رنگی ہیں، بتاؤ جی ان کے ہاتھ میں ہم بیعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ نچن آنے نے جنہیں پتن نے انہوں نے ہاتھ سے بیعت کس طرح کر سکتے ہیں؟ بس بات آخری ہے، یاد رکھو کہ قیامت تک اگر کسی کے ہاتھ میں بیعت جائز ہوگی تو وہ خادم حسین کے ہاتھ میں بیعت جائز ہوگی۔ امیر المجاہدین حضرت امام حسین کے خاتم کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، تسی بھی سارے تحریک لبیک کا ساتھ دو، یہ حسینی مشن ہے۔ انشاءاللہ اگر میں نے اور آپ نے نہیں کھڑے ہونا نظام مصطفیٰ کے لیے تو کون کھڑا ہوگا؟ تو انشاءاللہ وعدہ جی کھڑے ہو گے جی انشاءاللہ، محنت کریں گے انشاءاللہ، بھرپور محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ آگے الیکشن قریب آنے جا رہا ہے، بھرپور محنت کرنی ہے، گھر گھر پیغام دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری جرأت قوت کے ساتھ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا حاضرین مجلس سے تمام سویرہ کو اپنا معاف فرما۔ یا اللہ یہ آنے والے زندگی میں دکھ تکلیف بیماری قرض مرض سے بے دینی سے برارت سے بغض سکینہ گناہوں سے گناہوں سے بزدلی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ جتنے بھی مسلمان حضرات علیہ السلام سے لے کر دنیا فانی سے چلے گئے، یا اللہ سب کو مغفرت فرما۔ بالخصوص شہداء کربلا کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، تمام شہداء کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما، میرے مجاہدین کے درجات میں مزید بلندی عطا فرما۔ حاضرین میں جس سے جن کے عزیز و قربا والدین اور اس وادی اس علاقے کے گردوار میں لاکھ رہائشیوں کے جن کے بھی والدین عزیز و قربا دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما، یا اللہ ان کی قبر و جنت کے بابوں سے باب بنا، یا اللہ اس محفل پاک میں سے کسی کو بھی خالی جھولی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، یا اللہ تیرے حبیب کا واسطہ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے، یا اللہ ہم سب کی خالی جھولیاں دین دنیا کی برکتوں سے بھر دے، یا اللہ جتنے بھی اب آپ یہاں حاضر ہیں جو بھی آپ لوگ نیک جائز حاجات دعائیں تمنائیں